Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Yesterday we were reading Adventure of the Dying Detective. Hope you are enjoying the story. I'm sure آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی اور آج ہم فردر اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں بٹ آئی تھنک یہ آج بھی کمپلیٹ نہیں ہو پائے گی بیکاز اٹس ٹو لیندی. چلیں جناب, تو ہم نے کہاں تک پڑھا تھا؟ ہم نے بتایا شرلک ہومس بیمار تھا جس کی لینڈ لیڈی نے جا کے اس کے فرینڈ ڈاکٹر واٹسن کو انفارم کیا, اور ڈاکٹر واٹسن جب آئے تو شرلک ہومس نے اس کو ٹوٹلی منع کر دیا کہ ان کے قریب بالکل بھی نہ آئے, اور اس نے جو ہے انہیں بتایا کہ اس کو ایک سماٹرا کی ایک ایشیاٹک ڈیزیز جو ہے اس سے یعنی اسے وہ ہو گئی ہے. اور جو واٹسن تھے وہ ڈاکٹر تھے جو فرسٹ پرسن ہے جن کی اس میں یہ اسٹوری لکھی گئی ہے, یعنی جنہوں نے اسٹوری جو اسٹوری کا ایک کریکٹر ہیں اور اسٹوری جو ہے فرسٹ پرسن میں انہی کی طرف سے لکھی گئی ہے, تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اس بیماری کا نام اس سے پہلے کبھی بھی نہیں سنا ہوا تھا. تو اب انہوں نے اس کو انفارم کیا اور اسے بتایا. کچھ پریپریشنس کے بعد اس نے ان کو کہا کہ آپ نے جا کے مسٹر کلورٹن اسمتھ کو لے کے آنا ہے جو کہ سماٹرا سے بلانگ کرتے ہیں اور بوٹینسٹ ہیں, اور اس تمام سلسلے میں ان کی اسٹڈی کافی زیادہ ہے, ریسرچ وغیرہ ان کی کافی ہے. چلیں اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. واٹ از دس, Culverton Smith cried in a high screaming voice. What's the meaning of this intrusion? Didn't I send you word that I would see you tomorrow morning? اب جب مسٹر واٹسن جو ہے جب انہوں نے سنا کہ وہ جو ہے کلورٹن اسمتھ جو ہے وہ ان سے ملنا نہیں چاہتا تو وہ جو ہے زبردستی اس کے گھر میں داخل ہو گئے تھے. اب اس پہ جو ہے وہ چلا رہا تھا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے, آپ کیسے اس طرح, اس مداخلت کا مطلب کیا ہے, کیا میں نے آپ کو کہلوا نہیں دیا تھا کہ میں آپ سے کل صبح ملوں گا. I am sorry, said I, but the matter cannot be delayed. Mr. Sherlock Holmes, میں نے انہیں جواب دیا کہ مجھے افسوس ہے اس بات کے لیے لیکن یہ جو میٹر ہے وہ ڈیلے نہیں کیا جا سکتا. مسٹر شرلاک ہومس, یہاں تک کہہ کے انہوں نے اپنی بات جو ہے وہ ادھوری چھوڑ دی. The mention of my friend's name had an extraordinary effect upon the little man. اور میں نے نوٹس کیا کہ جب میں نے اپنے دوست کا نام ان کے سامنے لیا تو ان کے چہرے پہ ایک خاص قسم کا جو ہے تاثر آیا. The look of anger passed in an instant from his face. His features became tense and alert. اور میں نے نوٹس کیا کہ ان کے چہرے پہ جو ہے ایک طرح کا غصہ جو ہے وہ آ کے جو ہے وہ چلا گیا, اور ان کے جو فیچرز ہیں وہ الرٹ ہو گئے, ان کے چہرے پہ ایک تناؤ کی کیفیت جو ہے وہ نظر آنے لگی. Have you come from Holmes? He asked. انہوں نے پوچھا کیا تم ہومس کی طرف سے آئے ہو؟ He is desperately ill. That's why I have come. میں نے انہیں بتایا کہ وہ بہت شدید بیمار ہے, یہی وجہ ہے کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں. The man motioned me to a chair and turned to resume his own. As he did so, I caught a glimpse of his face in the mirror over the mantelpiece. اور اس نے جو ہے مجھے اشارے سے ایک چیئر پہ بیٹھنے کا کہا اور خود جو ہے وہ اپنی دوسری جو ہے چیئر کی طرف پہ بیٹھنے کے لیے دوسری طرف مڑ گیا, اور جب اس کا فیس دوسری طرف تھا تو میں نے مینٹل پیس پہ رکھے ہوئے مرر میں جو مجھے اس کے چہرے کی جھلک نظر آئی, مجھے اب کیا نظر آیا اس پہ, I could have sworn that it was set in a malicious smile. اور میں نے جو ہے میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ جو اس ٹائم مجھے نظر آیا اس کے چہرے پہ وہ ایک میلیشیس اسمائل مینز, یعنی جیسے آپ کسی کی تکلیف سے خوش ہو رہے ہیں, ایک بری سی اسمائل یعنی جو کسی کو تکلیف دے کے جو خوشی محسوس کر رہا ہو. Yet I must have been mistaken, for he turned to me an instant later with genuine concern upon his features. لیکن جب وہ میری طرف پلٹا تو اس کے چہرے پہ کافی سنجیدگی اور جینین کنسرن نظر آ رہا تھا, وہ پریشان نظر آ رہا تھا. تو مجھے لگا کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے, مجھے جو میں نے اس سے پہلے دیکھا وہ شاید کچھ غلط تھا. I only know Mr. Holmes through some business dealings which we have had, but I have every respect for him. اب مسٹر کلورٹن نے بتایا کہ میں مسٹر ہومس کو کچھ بزنس ڈیلنگس کے سلسلے میں جانتا ہوں لیکن میں جو ہے ان کی میرے دل میں ان کی بہت رسپیکٹ ہے. It was on account of your special knowledge that Mr. Holmes desired to see you. He thought that you were the one man in London who could help him because of your knowledge of Eastern diseases. اور پھر میں نے اپنی بات کنٹینیو کی کہ آپ کی اسپیشل نالج جو ایشیاٹک ڈیزیزز کے بارے میں ہے اس کی وجہ سے مسٹر ہومس چاہتے ہیں کہ آپ ان سے ملیں, اور انہوں نے مجھے اسی کام کے لیے آپ کے پاس بھیجا ہے. مسٹر کلورٹن اسمتھ smiled pleasantly and picked up his cap. I will come with you at once, he said.
مسٹر کلورٹن جو ہیں وہ خوشی دلی سے مسکرائے اور انہوں نے اپنا کیپ اٹھاتے ہوئے کہا کہ میں فوراً تمہارے ساتھ چل رہا ہوں. آئی ریممبرڈ ہومز کمانڈ آئی ہیو اندر اپوائنٹمنٹ سیڈ آئی. مجھے ہومز کی جو بات تھی وہ مجھے یاد تھی جو اس نے مجھے کہا تھا، لہٰذا میں نے اس آدمی کو کہا کہ نہیں میرا کوئی اور اپوائنٹمنٹ ہے، مجھے کہیں اور بھی جانا ہے. ویری گڈ آئی ول گو alone. یو کین rely upon my being there within half an hour at most. اور اس پہ اس آدمی نے کہا کہ چلیں بہت اچھی بات ہے، میں یقیناً آپ مجھ پہ بھروسہ رکھیں کہ میں آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہاں پہنچ جاؤں گا، یعنی مسٹر ہومز کے گھر میں پہنچ جاؤں گا. It was with a sinking heart that I re-entered Holmes' bedroom. اور میں ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ دوبارہ ہومز کے کمرے میں داخل ہوا. To my enormous relief, although his appearance was as ghastly as ever, he seemed greatly improved. جب میں پہنچا تو میرے انارمس ریلیف، میری شدید جو ہے وہ سکون کے لیے یہ کافی تھا. میں نے اس کو دیکھا کہ اس کی بظاہر تو اپیرنس اس کی ابھی بھی اتنی ہی خراب ہے، لیکن مجھے لگا کہ اس میں تھوڑی سی امپروومنٹ ہے. He is coming, I told him. میں نے اسے بتایا کہ وہ آ رہا ہے. Admirable Watson, you can now disappear from the scene. There is just room behind the head of my bed, Watson. اور اب جب میرے پہنچنے پہ میرے فرینڈ ہومز نے مجھے کہا قابل تعریف واٹسن، تمہارا جو کام ہے وہ یقیناً قابل تعریف ہے، اب فوری طور پہ تم اس سین سے، اس منظر سے جو ہے وہ غائب ہو جاؤ، اور میرے بیڈ کے سرہانے کے پیچھے تھوڑی سی جگہ ہے جہاں تم چھپ سکتے ہو. My dear Holmes, I protested. میں نے احتجاج کرنا چاہا. I fear there is no alternative, Watson. The room doesn't have any other place of concealment. There are the wheels, Watson. Quick, man, and don't budge whatever happens. Just listen with all your ears. ہومز نے کہا کہ مجھے خدشہ ہے کہ میرے پاس اور کوئی اس کے علاوہ اور کوئی آلٹرنیٹیو، اس کا کوئی حل نہیں ہے واٹسن. اس کمرے میں اور ایسی کوئی جگہ نہیں ہے، کنسیلمنٹ کہتے ہیں چھپنے کو، جہاں تم چھپ سکو. اور اس نے مجھے پھر مزید کہا کہ باہر ویلز کی آواز آ رہی ہے، مینس کوئی گاڑی آ چکی ہے واٹسن، جلدی کرو اور چھپ جاؤ، اور تھوڑا سا بھی ڈونٹ بچ، یعنی ذرا سی بھی ہلکی سی بھی موومنٹ نہیں ہونی چاہیے. کچھ بھی ہو جائے تم اپنے پورے کان لگا کے پورے یعنی فل اٹینشن کے ساتھ میری جو ہے یہاں پہ ہونے والی گفتگو کو سنو گے اور کوئی مداخلت نہیں کرو گے، کوئی موومنٹ نہیں کرو گے. Then in an instant his sudden excess of strength departed and he drifted into the low-wage murmurings of the semi-delirious man. اور اس کے ساتھ ہی اچانک اس کی جو تھوڑی سی وقتی طور پہ جو اس کی توانائی بحال ہوئی تھی، ایسا لگا کہ وہ بالکل دوبارہ رخصت ہو گئی ہے، اور وہ دوبارہ سے جو ہے اس نے اپنا سر جو ہے وہ بستر پہ اسی طرح سے گرا دیا بے جان انداز میں، اور اس کی جو آواز تھی وہ بے معنی مرمرنگ یعنی بڑبڑاہٹ میں تبدیل ہو گئی، سیمی ڈیلیریس، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ ایکسائٹیڈ ہے. From the hiding place, I heard the opening and the closing of the bedroom door. I could imagine that our visitor was standing by the bedside and looking down at the sufferer. At last, the strange hush was broken. اور میں اپنی چھپی ہوئی جگہ سے امیجن کر سکتا تھا، میں اپنے تصور میں دیکھ سکتا تھا، میں نے اپنی چھپی ہوئی جگہ پہ ہی میں نے کمرے کے دروازے کے کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز سنی، اور میں تصور میں دیکھ سکتا تھا کہ جو آنے والا ہے وہ بیڈ کے سرہانے، بیڈ کے پاس آ کے کھڑا ہوا اس بیمار کو دیکھ رہا ہے. آخر کار وہ جو ایک اسٹرینج ہش مینس مکمل جو ایک پرسکون جو سناٹا طاری تھا وہ ٹوٹ گیا. Holmes, he cried, can't you hear me, Holmes? There was a rustling as if he had shaken the sick man roughly by the shoulder. اس کے بعد جو ہے اس کی چلانے کی آواز آئی، ہومز کیا تم مجھے نہیں سن سکتے؟ اس کے بعد ایسا لگا جیسے اس نے اس کو کندھے سے پکڑ کے جھنجھوڑا ہو اور اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کرو. Is that you, Mr. Smith? Holmes whispered. It is very good of you to come. Very noble of you. Help me. I'm very sick. ہومز نے سرگوشی کے انداز میں کہا، کیا مسٹر اسمتھ یہ آپ ہیں؟ آپ کی بہت مہربانی کہ آپ آئے، آپ کی یقیناً اٹس ویری نوبل آف یو، میری مدد کیجیے، میں بہت بیمار ہوں. اور وزٹر سنگرڈ، ڈو یو نو واٹ از دا میٹر ود یو؟ اور جو وزٹر یعنی جو آنے والا تھا وہ سنگرڈ کہتے ہیں
تھوڑا بدتمیزی سے ہنسنا، اس نے جو ہے ڈسرسپیکٹفل لاف، یعنی وہ جو ہے وہ تھوڑا بدتمیزی سے ہنسا اور اس نے پوچھا، یعنی آپ کسی بیمار، شدید بیمار، جس کے لیے آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ شدید بیمار ہے اور مر سکتا ہے، آپ اس کے پاس گئے ہیں اور آپ جو ہے اس کو دیکھ کے ہنس رہے ہیں، تو obviously بدتمیزی کہلائے گی. تو اس نے اسے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے؟ دا سیم said ہومس، وہی ہومس نے جواب دیا. Well, I shouldn't be surprised, Holmes. Poor Victor was a dead man on the fourth day. It was certainly, as you said, very surprising that he should have contracted an Asiatic disease in the heart of London, a disease too of which I had made such a very special study. Very smart of you to notice that, but rather uncharitable to suggest that it was cause and effect. اچھا جناب، تو اب اس نے کہا مجھے بالکل بھی اس بات پہ حیران نہیں ہونا چاہیے ہومس، اور جو بیچارہ وکٹر کون ہے؟ جیسا کہ ہم نے اس میں ذکر کیا تھا لاسٹ جو ویڈیو میں، مسٹر کلورٹن اسمتھ کا ایک نیفیو تھا جو کہ مر گیا تھا اسی بیماری کے باعث ہی، اس کا ذکر ہو رہا ہے. اس کا نام وکٹر تھا، کہ جو وہ بیچارہ وکٹر ہے اس کو جب یہ بیماری ہوئی تھی تو وہ چوتھے دن مر گیا تھا. اور جیسا کہ وہ بتا رہے پریویس کوئی بات جو ہے ان کی کنورسیشن کوئی ہے جو اس کو یاد دلا رہا ہے، اور یقیناً جیسا کہ تم نے کہا تھا کہ بڑی عجیب اور حیرانی کی بات ہے کہ وہ ایک ایسی ایشیاٹک ڈیزیز سے جو ہے وہ کانٹریکٹ ہوا جو کہ بالکل لنڈن کے ہارٹ میں، جو یہاں سے وہ بیماری یہاں کی ہے ہی نہیں، اور ایک وہ بیماری جس کے بارے میں میری خاص قسم کی اسٹڈی اور ریسرچ موجود ہے. بہت اسمارٹ ہو تم جو تم نے یہ سب کچھ نوٹس کیا، لیکن انچیریٹیبل کہ تم نے یہ سب کچھ نوٹس کرنے کے بعد اس کو آگے فارورڈ بھی کر دیا، بتا بھی دیا. مطلب تمہارا بہت ہی غیر ہمدردانہ رویہ تھا کہ تم نے آگے یہ بات کر دی. I knew that you did it. ہومس نے جواب دیا، مجھے پتا ہے یہ سب کچھ تم نے کیا تھا. Oh, you did you? اوہ کیا تمہیں معلوم ہے؟ تم جانتے ہو؟ Well, you couldn't prove it anyhow. ٹھیک ہے، لیکن تم اس کو کسی بھی صورت ثابت نہیں کر سکتے. I heard the rasping labored breathing of the sick man. میں نے جو ہے وہ ایک اکھڑی سی اور بہت تکلیف سے، مشکل سے، مشقت سے لیتے ہوئے سانس جو ہے اس بیمار آدمی کی سنی. Give me the water, he gasped. اس نے جو ہے وہ کراہتے ہوئے اس نے کہا کہ مجھے پانی دو. You are precious near your end, my friend, but I don't want you to go till I have had a word with you. That's why I give you water. اس نے کہا کہ تم اب چونکہ مرنے کے بالکل قریب ہو، لہٰذا تم بہت قیمتی ہو، اور میں بالکل نہیں چاہتا کہ تم مجھ سے بات کیے بغیر، میں جو تمہیں بتانا چاہتا ہوں وہ جانے بغیر مر جاؤ، اس لیے میں تمہیں پانی ضرور دے رہا ہوں. Here I would like you to know before you die. اور میں چاہتا ہوں کچھ ایسا جو میں چاہتا ہوں کہ تمہیں مرنے سے پہلے پتہ چل جائے. Listen now, اب سنو. Do you remember a box, an ivory box? It came on Wednesday by post. You opened it. Do you remember? تو سنو، کیا تمہیں یاد ہے وہ باکس، وہ آئیوری باکس جو وینسڈے کو تمہارے پاس بائی پوسٹ آیا تھا، تم نے اسے کھولا تھا، کیا تمہیں یاد ہے؟ Yes, I opened it. There was a sharp spring inside it. Some joke. ہومس نے جواب دیا، ہاں مجھے یاد ہے، وہ میں نے کھولا تھا اور اس کے اندر ایک شارپ سا اسپرنگ تھا. جیسے میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہو کبھی کوئی ٹوائز وغیرہ میں ہوتا ہے نا کہ آپ باکس کھولتے ہیں تو اندر سے اسپرنگ کے ساتھ کوئی جوکر یا کوئی کلون وغیرہ کا فیس یا کوئی چیز نکلتی ہے، تو اس طرح کا وہ ایک چھوٹا سا باکس کے ساتھ ایک اسپرنگ تھا، ایک شارپ سا اسپرنگ تھا جو نکلا تھا. اور ہومس نے کہا کہ وہ میرے خیال ہے کوئی جوک تھا، کسی نے میرے ساتھ کوئی جوک کیا تھا. It was no joke. I sent it. If you had left me alone, I would not have hurt you. اور فردر اس نے کہا کہ وہ جوک نہیں تھا، وہ میں نے تمہیں بھیجا تھا، اور اگر تم نے مجھے پریشان نہ کیا ہوتا، یعنی تم نے مداخلت نہ کی ہوتی، تو میں بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا.